ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام کے اپنے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نمبر ڈسپلے کر دیں گے لائیو کالرز کے لیے تاکہ آپ بھی آئیں اور جو ہم نے چیزیں آپ کو پیش کی ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تو ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں. ہاں، یہ نمبر ہمارے اسکرین پر ڈسپلے ہو چکے ہیں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو اس کے اوپر جو سب سے ہاٹ ایشو چل رہا ہے پاکستان میں جنید جمشید صاحب کا، اس پر ہمیں آپ کی آراء درکار ہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں. کہ معاملہ حافظ سعید کہتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، مفتی نعیم کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دینا چاہیے. تو اس وقت فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے، بارہا جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چلتی رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے پیش کریں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ میں مسجد سے مسز عباس بول رہی ہوں. جی مسز عباس، بسم اللہ. بسم اللہ. سوری. بہت شکریہ کال کرنے کا، بات کیجیے. جی مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. جی ٹی وی کا والیوم کھولا ہوا ہے. اوکے. میں مارکیٹ سے مسز عباس بول رہی ہوں. جی جی بات کیجیے. ابھی بھی ٹی وی میں مارکیٹ سے مسز عباس بول رہی ہوں. جی جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے بچھوؤں کے بارے میں بتا رہے تھے، جی جی آپ دوبارہ وہ تصویر حقیقت بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ٹی وی ذرا دیر سے کھولا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور دکھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری بات نہیں سنی تھی. بے حد شکریہ. بہت آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا مسز عباس مانچسٹر سے. ہم آپ کی خدمت کے لیے سسٹر یہ دوبارہ جو ہے چلوا رہے ہیں اس فوٹیج کو، جس میں کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بچھو ہیں اور یہ پیچھے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں جو ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. یہ سب زندہ بچھو ہیں، غور کریں تو اس میں دیکھیں آپ یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک بچھو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، اس کو ڈس سکتا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو دوبارہ اس کی سٹوری یہ ہے کہ ایک داعشی عورت جو ہے وہ اس کو لے کے گئی تھی تاکہ وہ زائرین پر اس کو چھوڑ سکے اور زائرین کا نقصان ہو. لیکن ظاہر ہے اللہ کا کرنا یہ ہے کہ مولا کے در پہ زائرین آئے ہیں، اللہ نے ان کو بچایا اور وہ عورت انہی بچوں کے ڈسنے کی وجہ سے واصل جہنم ہوئی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاضمہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو، سارے مہمانوں کو میرا بہت بہت سلام. بہت شکریہ چنگیز صاحب. طبیعت بس اللہ مولا کا کرم، آپ کی دعا. میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں عظمہ کہ پاکستان میں چاہے پارا چنار ہو، چاہے وہ پشاور ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، ڈیرہ غازی خان ہو، لائل پور، ملتان، خیرپور، سکر، صاحب یہاں سے کوچے آئیں، کوئٹہ سے 72 کوچے گئے، کربلا ماشاءاللہ سب پہنچ گئے. تو انشاءاللہ وہ اربعین کے وہاں پہ سب سے بڑی بات جو کبھی 6 بس 7 کوچے اکٹھے جاتی تھی، آج 72 کوچے اکٹھی گئی. بس وہی بات ہے، ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے اس کو سوچنے دے. چنگیزی صاحب وہی بات ہے کہ جتنا سلام کوئٹہ والوں کو کرے نا وہ کم ہے، ان جیسا حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات، آپ جو ٹاپک پہ بات کر رہے تھے جی ہاں، اس کے بارے میں ایک دوسری بات یہ کروں کہ آپ کو اگر پتا ہوگا کہ 3 محرم کو جو ایک چھوٹی لڑکی 6 سال کی تھی، 7 سال کی، سہرا بطول کے نام سے، اس کو کسی نے قتل کیا اور اس کا گلا کاٹ کے اس کی لاش جو ایک ٹب میں پھینک دی اور قاتل گئے. پولیس والے نے رپورٹ لکھنا بند کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قاتل پکڑا گیا ہے. ابھی قاتل کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ تو جج صاحبان جو بھی ہے پاکستان میں قانون کے مطابق دینا چاہے اس کو سزا، یا اس کے والدین کے حوالے کریں، اس کو سزا دے دیں. پھانسی دینی چاہیے. پھانسی، قتل کا جواب تو قتل ہی ہے نا. پھانسی دینی چاہیے بالکل. اور وہ بھی ایک معصوم بچی کو ذبح. ہم نے اپنے پروگرام میں اس کیس کو رپورٹ کیا تھا، چنگیز صاحب نے اگر دیکھا ہو کہ کوئٹہ سے اغوا کر کے اس کو ذبح کر کے پھینک دیا تھا انہوں نے. تو بس باقی بات یہی ہے نا کہ دیکھیں آج جو سوچ رہے ہیں کہ ہم شیعہ کو ختم کریں گے، ان کو کوشش کرنے دے. کوئٹے میں انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی. 172 اس سال، انشاءاللہ اگلے سال 172 ہوگا انشاءاللہ. کرے ہمارے لیے بھی ہم شاید کل روانہ ہو انشاءاللہ. بس مولا کی زبان میں جائیں اور مولا کی زبان میں واپس آئیں. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ چنگیز صاحب. مومنین کے لیے ہماری دعائیں اس سماعت سے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے مشورہ کی بات کی تھی، تو وہ مشورہ عمل کا فرمان ہے. مشورہ امانت ہے. آدمی کو دیانت سے ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے.
حدیث بھی ہے المومن میرۃ المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے. تو کہتے ہیں ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے کہ انسانی چہرے سے ہارمونز نکلتے ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، وہ جو پازیٹیو ہوتی ہیں دوسرا آدمی اسے قبول کر لیتا ہے، جو نیگیٹو ہوتی ہیں اسے نہیں کرتا. آپ بازار میں جاتے جاتے 10 آدمیوں کو دیکھتے ہیں، وہ 10 آدمیوں میں سے 4 آدمی آپ کو اچھے نہیں لگتے، 6 آدمی اچھے لگتے ہیں. وجہ وہی ہے، اور شاید یہ حدیث کا ترجمہ بھی یہی ہے. لہذا انسان کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتا کہ کیا سوچ رہا ہے، البتہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. بالکل، بہت شکریہ. مشورہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. البتہ عام لوگوں سے ذکر نہ کرنا چاہیے ہر بات کا، جو ان سے مشورہ نہیں لینا ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے من قطع سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنی بات کو چھپائے رکھا اور اسے خفیہ رکھا وہ اپنی مراد کو پہنچا. جمشید صاحب کے متعلق کوئی امام یا محدث نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، البتہ الفاظ کے انتخاب میں ان سے غلطی بہت ہوئی ہے. یہ انہوں نے اس بات کو اچھالنا نہیں چاہیے. وہ ایک اچھے مسلمان ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. وہ جہاں جس محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے اسی انداز سے بات کرنا، اور یہ بے تکلفی سے جو بات، ان کے الفاظ غلط پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے نیت پہ قطعاً شبہ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک نجی ٹی وی پہ میں نے خود دیکھا ہے، وہاں ایک صاحب اس طرح بات کر رہے تھے، ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ. یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احترام، تقدیس، تعظیم، تکریم، ان کی عزت ان کے مقام کی وجہ سے، ام المومنین ہونے کی وجہ سے. تو اگر ان ام المومنین میں اور ہماری اپنی ماؤں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک اختلاف ہے، ایک حد فاصل رکھ کے بات کیجیے. اپنی جو ماں ہے وہ بے تکلفی ہو سکتی ہے، ماں کی بیٹے سے بے تکلفی ہے، یہ بے تکلفی ام المومنین سے نہیں ہو سکتی. بے شک ہم انہیں ام المومنین مانتے ہیں، کہتے ہیں. البتہ جس طرح وہ صاحب بات کر رہے تھے، ہماری پیاری امی جان یہ کہہ رہی تھی، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی معاذ اللہ توہین میں آتا ہے. میں ان صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے الفاظ پہ غور فرمائیں اور میری اس بات پہ بھی غور فرمائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ شاہ صاحب، بالکل صحیح فرمایا شاہ صاحب نے. بہت اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا، کیونکہ ماں بیٹے میں انبن بھی ہو جاتی ہے، تو آپ اس رشتے سے قطعی جو ہے وہ ربط نہیں دے سکتے. لیکن جن صاحب کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے جو الفاظ یوز کیے ہیں نا، وہ الفاظ میں سمجھتی ہوں کہ ایزا اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے جو الفاظ وہ یوز لائیو پروگرام میں کر رہے تھے، وہ واقعی بہت برے الفاظ شامل کرتے ہیں. کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. بیٹے سب کو پہلے امام کا پرسہ ہو. بہت شکریہ. اور آج ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں. جی شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ شاعری تو مجھے کبھی نہیں آئی، نہ مجھے آنی ہے، بہت کوشش کروں گا ابھی. تو ایک شعر ہے فارسی کا کہ عرفی تم اندیش کے غوغائے رفیقاں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا. کہ قافلے چلتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، لیکن قافلوں کی رفتار میں فرق نہیں آتا. بالکل، یہ قافلے چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے، کتے بھونکتے رہیں گے، لیکن قافلوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قافلہ جو ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ حسینی قافلہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب کوئی مومن گھر سے چلتا ہے نا تو یہ کہہ کے چلتا ہے لبیک یا حسین. تو جب لبیک یا حسین کا لفظ آتا ہے تو یہ یزیدیت کے لیے موت ہے، تماچا. بالکل، یہ یزید کی موت بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے جو ان کے لیے ایٹم بم کا کام دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین. جو ان کی 1400 سال سے موت بنتا آ رہا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بچھو دکھائے تو بھائی میں دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ کس کو ڈرا رہے ہیں. یہ تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے پینگے میں اظہر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا. یہ تو اس کے ماننے والے ہیں. بے شک. یہ ان چیزوں سے کیسے ڈریں گے؟ چیزوں سے کیسے ڈریں گے؟ یہ سانپ دیکھ کے رونے والے نہیں ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ سانپ کو چیرنے والے کو ماننے والے ہیں. یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی، نہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو
اصل منزل ہے وہ کعبہ، مدینہ اور نجف اور کربلا ہے. ان چاروں کے درمیان میں ہماری زندگی اگر گزر جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہاں انہی راستوں میں ہم دفن ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ صحیح بات. یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. باقی جہاں تک آپ کا کہنے کا تعلق تھا پاکستان میں داعش کا، تو بھائی سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ضرب عصب شروع ہوا تھا تو کیا حکومت نے شروع کیا ہے؟ انہوں نے تو مذاکرات کی آڑ میں جان بوجھ کے لیٹ کیا تھا کہ سردی کا موسم گزر جائے اور وہ جو اسلحے وغیرہ اپنی جگہ پہ مہینہ ڈیلے کیا گیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. لیکن فوج نے شروع کیا، حکومت نے نہیں کیا، فوج نے شروع کیا. اب بھی وہی کرندے کام کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں داعش نہیں ہے، القاعدہ نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں مدرسوں میں انہوں نے پہنچانے ہیں چیزیں وہ پہنچا لیں. جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر کہیں گے جی داعش یہاں آ گئی. اور یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیں گے. آپ نے ابھی کل کا بیان نہیں آپ نے سنا کہ خود وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو حکومت آئی ہے یہ کوئی مقصد لے کے نہیں آئی، یہ تو صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آئی ہے، پیسے اکٹھے کرے گی اور چلے جائے گی. تو اس کا مقصد ہے کہ پاکستان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ان کے پاس جو دولت ہے وہی سب کچھ ان کا پاکستان ہے. اگر پاکستان ان کے پاس ہوتا تو پورا پاکستان ہوتا. یہ نہیں ہے کہ پنجاب صوبہ پاکستان بن جائے اور لاہور پنجاب بن جائے اور باقی پاکستان بھوکا مرے، ان کو پرواہ کوئی نہیں. جہاں اندھے بیچارے نابیناؤں کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ یورپ میں جو کتے ہیں جن کے باہر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کتے کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ جو گائیڈ کتے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ نبینا کو لے کے اندر آ سکتا ہے. حالانکہ کتا وہ بھی ہے، کتا وہ بھی ہے. ایک کو منع کیا گیا اور دوسرے کو اندر لانے کے لیے کہہ دیا گیا. یہاں آپ نقوی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا کرپشن جو نجی چینل سامنے لے کر آیا ہے ریلوے کا، اس کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال کیا ان لوگوں نے؟ میں بات ایسے اتنی باتیں کھولوں گا تو پھر ٹائم میں ہی لے جاؤں گا سارا. اشارہ نہیں میں نے بات کرنی ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو کتا گائیڈ کرنے والا ہے اس کا اتنا احترام ہے کہ وہ اس کو دکان کے اندر جانے کی اجازت ہے کیونکہ وہ نبینا کو لے کے جا رہا ہے. تو جہاں کتوں کے گائیڈ کرنے والے کتوں کی عزت کی جاتی ہے تو وہاں پہ تو بیچارے نبینا کی عزت کیا، ان کو بیچاروں کے ساتھ جو حشر کیا ہے. تو میں ایک آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ حکومت انہی کے در سے آئی ہوئی ہے، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے، وہی کرے گی جو وہ کہیں گے. ہاں ایک بات ضرور رکھنا کہ جب کسی ملک میں یا کسی محلے میں کوئی یتیم بچہ ہو نا، اس کا کوئی والی وارث نہ ہو، تو کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہو نا، تو وہ بچہ سارے طرف دیکھتا ہے کہ کوئی تو میری حمایت میں بولے گا. اگر کوئی نہیں بولتا تو پھر وہ اوپر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میں اللہ تو ہی میرا ہے اور تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نبینا ہیں یہ بیچاروں کا کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت ایک نبینے کو پولیس والا مار رہا تھا، اس کی آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے پولیس والے کی طرف جا رہا تھا. قیامت ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے پولیس والا ہے کہ کون ہے. تو پھر جب یہ اس قسم کے لوگ معذور لوگ جب اوپر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا خیر تو بہت بڑا ہے، اس کو تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ہوش کے ناخن لے گورنمنٹ اور یہ سوچے کہ 58,000 پاکستانی کا خون ہو چکا ہے ان داعش والوں کے ساتھ، اور یہ پھر وہی کر رہا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ اور 60,000 مروائیں گے اور پھر ان کی باری آئے گی تو ان کو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے آپس میں اتفاق کریں. وہی بات جو پرانی میں بار بار کہتا رہا ہوں، اتفاق کریں، اور اتفاق نہیں کریں گے تو حشر یہی ہوگا کہ قافلوں پہ بھی حملے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات یہ کی نسبی صاحب نے کہ انہوں نے نابینا جو افراد تھے ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا، جو کہ بالکل انسانیت سے گری ہوئی عجیب بات ہے. یہ تو وہ چیزیں نا جو ہمارے منظر عام پر آ گئی ہیں. وہی بات ہے نا شاہ صاحب کی لاسٹ والی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی چیز، بہت سی ایسی چیزیں یہ ہیں کہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو یہ پولیس والے کتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کیسے لاٹھیاں اٹھا لیتے ہیں؟ یہ تو منظر عام پہ آنے والی چیز ہے. یہ کیا پیچھے کر رہے ہیں ہمیں تو کیا اندازہ. بالکل. خیر اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک سے آنے کے بعد. تو ناظرین اس وقت بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ان ایشوز کو لے کے دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیتے ہیں بریک.